بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی، کینیڈا، پاکستان۔ میں ہوں توصیف سید۔ آج کے ولاگ میں ہم اہم خبریں اور ان پر تبصرہ پیش کریں گے۔ اور آج 28 اور 29 جون کی درمیانی رات 12 بجے ہیں یہاں کینیڈا میں، اور پاکستان میں 29 جون کی صبح کے 9 بجے ہیں۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کے تحت اسرائیل کا لبنان سے انخلاء اور اس کی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے سرکاری دورے کے دوران انہوں نے اس موقف پر زور دیا کہ خطے میں کسی بھی معاہدے کی کامیابی کے لیے یہ اقدامات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں کے مطابق اپنی اصولی پالیسیوں کے تحت لبنان کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور تمام لبنانی شہریوں کے وقار و سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ لبنان وہاں پر صرف اور صرف وہاں کے شہریوں کی بات کرتا ہے، وہ کسی مذہبی فرقے یا ایک فرقے یا دو مذاہب کے حوالے سے بات نہیں کرتا، وہ لبنان کے تمام شہریوں کی زندگی کی ضمانت چاہتا ہے۔ اور یہ ایران کے لیے ایک بڑی زبردست ان کی حکمت عملی اور پالیسی ہے کہ انہوں نے اپنی اس پالیسی میں تمام لبنانی شہریوں کے وقار اور سلامتی کو مد نظر رکھا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے کوششیں کی ہیں، اسے سراہا جانا چاہیے۔ اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کا ایک بنیادی مطالبہ اسرائیلی کارروائیوں کا لبنان میں خاتمہ اور ایران کے خلاف جاری جنگ کا بھی اختتام ہے، جس پر ایران مسلسل زور دیتا رہا ہے۔ ابھی ایران کی جو وزارت خارجہ اس کے ترجمان اسماعیل بقائی بڑے متحرک ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی افواج کے جو غیر مشروط انخلاء کے لیے فوری طور پر ایک واضح ٹائم ٹیبل یا وقت طے کیا جائے۔ گزشتہ روز وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے تحت بنیادی اصولوں کے مطابق اپنی اصولی پالیسیوں کے تحت لبنان کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور تمام لبنانی شہریوں کے وقار اور سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے جو مشرقی ساحل ہے راس تنورہ یا تنورہ، اس کا تلفظ ہم آپ کو بعد میں کلیئر کریں گے، کیونکہ ابھی اس کو یہی کہا جا رہا ہے۔ اور سعودی عرب کی جو تیل کمپنی ہے بڑی مشہور پوری دنیا میں، آرامکو، اس کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ تاحال ہیلی کاپٹر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر فرانس کے شمال مشرقی علاقے میں واقع قصبے ٹومبلین میں اسکائی ڈرائیورز کو لے جانے والا ایک طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے میں پائلٹ سمیت تمام 10 مسافر ہلاک ہو گئے، جن میں 5 طالب علم اور 5 تربیتی انسٹرکٹر شامل تھے۔ میڈیا کے مطابق طیارہ ایک پیراشوٹ ٹریننگ اسکول کی ملکیت تھا، جس نے نانسی ایسے ہوائی اڈے سے پرواز بھری تھی، تاہم کچھ دیر بعد وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اپنے عراق کے دورے کے دوران جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے ہم منصب عراقی جو ہیں ان سے ملاقات بھی کی اور ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے مطابق آبنائے ہرمز آئندہ 30 دن کے اندر جنگ سے پہلے کی حالت میں بحال ہو جائے گی، تاہم اس کا انتظام مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا اور ان انتظامات پر عمل درآمد کی ذمہ داری صرف ایران پر عائد ہوگی۔
انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی مداخلت یا متوازی انتظامات قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ صرف صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی بلکہ کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہم اس آبی گزرگاہ کی بحالی میں تاخیر کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے تصادم اور واقعات اس کی واضح مثال ہے۔ ایران یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے، اور بظاہر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے لیے سب سے اہم اور اس وقت مقدم جو چیز ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یورینیم سے زیادہ ایران کو اس اپنے ٹرمپ کارڈ پہ بہت فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور وہ آبنائے ہرمز پہ اپنا کنٹرول رکھیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی بھاری قیمت ادا کرنی چاہیے۔ یہ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے، لیکن امریکہ بضد ہے کہ ہم یعنی وہاں پر جس طرح پہلے انہوں نے ناکہ لگایا تھا، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ہم بھی وہاں پہ قسم کے حصے دار ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکا، نہ ہو سکا ہے نہ ہو سکے گا۔ بحرین نے جو ہے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کا روک کر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بحرینی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی فضائی دفاعی نظام نے اتوار کو ان خطرناک ایرانی حملوں میں استعمال ہونے والے متعدد پروجیکٹائلز کو روک کر تباہ کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک کی فوج چوکس ہے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور پاناما کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے جواب میں ایران پر تازہ ترین امریکی کارروائی کے بعد پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس خطے میں امریکہ کے 8 فوجی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنی کارروائیوں کو ایرانی سرزمین کے خلاف امریکی جارحیت کے رد عمل میں فیصلہ کن جواب قرار دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی بحریہ اور فضائیہ نے مشترکہ طور پر یہ کارروائیاں اتوار کو مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان کی ہیں، جس میں 8 اہم امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کویت میں السالم ایئر بیس اور بحرین میں سلمان پورٹ پر قائم امریکی 5 بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر شامل ہیں۔ ادھر ایک امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکسیوس AXIOS، اس کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ حالیہ امریکی حملوں اور مفاہمت کی یادداشت کی شرائط کی خلاف ورزی پر ایران نے اتوار کو ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ایکسیس کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اور ایران نے باہمی طور پر فوجی کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تمام قسم کی عسکری کارروائیاں روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں واپس آئیں تو ہم بھی قیمتوں کو کم کر دیں گے۔ حالانکہ قیمتیں بہت کم ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم نے کافی پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی عالمی سطح پر کیے گئے معاہدوں پر رہتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ پچھلے ہفتے عالمی منڈی میں خام تیل کی جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ریلیف کتنا دیا گیا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جنگ سے پہلے پیٹرول کی قیمت کیا تھی، پھر حکومت نے اس کو کہاں تک پہنچایا، اور پھر اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی اس قیمت سے زیادہ ہے جو جنگ سے پہلے پیٹرول کی قیمتیں تھیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے فوری فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا کہا ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کل رینجرز کے جو کیمپ ہے سندھ میں اس پر حملہ ہوا تھا، اور اس میں ایک دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار نے دعویٰ کیا تھا کہ جی یہ ان کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ تو اس کا ایک دہشت گرد جو ہے وہ زخمی ہمارے اداروں نے اس کو گرفتار کیا ہے، اور اس زخمی دہشت گرد نے
بتایا کہ دہشت گرد نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ جی میرا نام تو عثمان علی ہے اور میں افغانستان کے علاقے جلال آباد سے آیا ہوں۔ میرے ساتھ 3 اور ساتھی تھے۔ میرے ساتھیوں کے نام ہادی، جانان اور عمر فاروق تھے، اور میرے ساتھ آنے والا دہشت گرد عبدالہادی جو ہے وہ مارا جا چکا ہے، اور پاکستان رینجرز کے کیمپ پر جو بم پھینکا تھا وہ جانان نام کا جو دہشت گرد تھا اس نے پھینکا تھا، اور یہ لوگ 7 دن قبل پاکستان آئے تھے، اور باجوڑ کے رہائشی ایک عبدالہادی کے پاس انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم زیر تعمیر عمارت میں ہمیں رکھا گیا، اور حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ عبدالہادی وزیرستان سے لایا تھا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو مجھے گولی لگ گئی اور وہیں گر گیا، اور گرفتار دہشت گرد نے کہا کہ پہلے ہمیں فوج اور رینجر میں فرق معلوم نہیں تھا، اور یہاں آ کر رینجر سے واقف ہم ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب لوگ کافر ہیں۔ یعنی ان کی جو ان کو بریفنگ دی جاتی ہے یا برین واش کیا جاتا ہے، وہ پاکستانی فوج اور جو سیکورٹی ادارے ہیں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سب لوگ غیر مسلم ہیں، اور جو بھیجنے والے ہیں ان سے اگر آپ کوئی کسی آیت کا یا تو ترجمہ پوچھ لیں یا ان سے کہیں آیت پڑھ کے سنا دیں تو وہ آیت نہیں پڑھ کے سنا سکیں گے۔ نام کے تو یہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان اور اپنے ملک اور اپنے لوگ اور اپنے فورسز پر دوسروں کے کہنے پر پیسے لے کر یہ لوگ حملے کرتے ہیں، اور ہمارے سیکورٹی فورسز نے شاندار کارروائیاں کر کے ان کا کسی حد تک قلعہ کما کر دیا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے۔ اور اس دہشت گرد نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم سب نے افغانستان میں پوری تربیت حاصل کی، اور ہمیں ایک جیکٹ فراہم کی گئی تھی، اور ہمیں خودکش جیکٹ خود تیار کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خودکش جیکٹ کیسے بنائی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے افغانستان میں اس کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی یعنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں اسے سپورٹ افغانستان سے ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ آپریٹ نہیں کر سکتے، البتہ وزیرستان اور اس کے ساتھ چونکہ سرحدی علاقہ ہے، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے پھر یہاں آتے ہیں، اور پھر آ کے شہروں میں اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں۔ تو آصف سید کو یہیں دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔